السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے ہم کلمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اولیاء اللہ کی تعلیمات سے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. لا الہ الا اللہ میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلمے کے تحت غور و فکر کس طرح ہو. ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی فکر ہوتی ہے. اب ہم نے اپنے ذہن سے ایک سوچ بنا لی کہ ہم یہ سوچیں گے, یہ کریں گے, یہ فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا قرآن میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا حدیثوں میں کہ اس طرح سوچا جائے. اب شیطان بھی ایک دعوت دے رہا ہے سوچنے کی کہ یہ سوچو. تو ایک رحمانی سوچ ہے اور ایک شیطانی سوچ ہے. اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم کس سوچ کو ایکسپٹ کرنا ہے. پہلے تو سمجھنا ہے کہ یہ کون سی ہے, رحمانی سوچ ہے یا شیطانی ہے. تو غور و فکر, آج جو دنیا میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں, ہم غور و فکر جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح نہیں کر رہے. اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ حکم پہ نہیں چل رہے. ہم غور و فکر کر رہے ہیں تو شیطان جو دعوت دے رہا ہے وہ چیزوں پہ غور و فکر کر رہے ہیں. اب اس کو سمجھتے ہیں ہم. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے, اس حدیث کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی. آپ فرماتے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی رات میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے وضو فرمایا. وضو فرما کر آپ نے نماز ادا کی. جب آپ نے نماز ادا کی آپ زار و خطا رونے لگے. آپ کی آنکھ مبارک سے بے انتہا آنسو نکلے. آپ نماز اتنے آنسو نکلے آپ کی نماز میں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو پھر زمین ساری گیلی ہو جاتی ہے, زمین ساری بھیگ جاتی ہے. اتنے آنسو آپ بہاتے ہیں. اتنے میں رات پوری ہوتی ہے, پوری رات بھر کا آپ کا یہ معمول ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر اذان دے جاتے ہیں. جب اذان ہو جاتی ہے آپ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے, پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلال میں کیوں نہ رہوں آج کیوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 2 آیتیں نازل فرمائی, ان آیتوں کے بعد میں کیوں نہ رہوں. اب وہ آیتیں کیا ہے؟ سورہ آل عمران, ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 191. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہاں پر اس آیت, جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ٹھہر گئے اور زار و خطا آپ رونے لگے اس آیت کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افسوس ہے اس پر جو یہ آیتیں پڑھے اور اس پر غور نہ کرے. افسوس جتا رہی آیت. اور یہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک آسمانوں میں زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان میں نے پیدا کیا, زمین میں نے پیدا کیا, رات میں نے پیدا کی, دن میں نے پیدا کیا. یہ ایک دوسرے کے جو میں نے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں فرما. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسوس جتا رہے ہیں جو یہ آیتیں پڑھے اور اس پر غور نہ کرے. غور فکر کرنا ہے, اللہ کے رسول فرما اس آیت پر غور و فکر کرنا ہے. اور افسوس جتا رہے ہیں جو غور نہیں کرتا اس پہ, جو فکر نہیں کرتا اس پر اللہ کے رسول غور و فکر کا حکم دے رہے ہیں اور ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام پوری رات یہ آیتیں آنے کے بعد زار و خطا رو رہے ہیں, آنکھ مبارک سے آنسو جاری. اور آپ نے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں یہ 2 آیتیں عطا کی. تو ہماری جو فکر ہے ہم کیا کرتے ہیں,
اللہ کا حکم ہے کہ میں نے جو حکم دیا اس پہ غور و فکر کرو. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم ہے صحیح ہے، مگر کیا ہم نوکری میں غور و فکر نہیں کرنا، بزنس میں غور و فکر نہیں کرنا، اولاد کی شادی ہے فکر نہیں کرنا، اسکول میں ایڈمیشن ہے غور و فکر نہیں کرنا، ویزا ہے، یہ سب کرنا ہے. مگر یہ فکر جو ہم کر رہے ہیں ہم پورا مقصد اس کو بنا لیں. اب اس کی مثال اولیاء اللہ دیتے ہیں، یہ جو کام ہمیں کرنا تھا دنیاوی جو کام ہے اس کو ایک سٹیپس لینا تھا، اس کو حکمت سمجھ کے ایک مرتبہ اس کو سٹیپس لے کر ختم کرنا تھا، اس کو کر کے اس کو ٹریک پہ روٹین پہ لگا دینا تھا. پھر وہ روٹین پہ جب کام لگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے غور و فکر کرنے کا وہ کام پہ لگنا ہے. اب اس کی مثال اولیاء اللہ دیتے ہیں کہ ایک بندہ جب ڈرائیونگ کے اسکول کے لیے جاتا ہے، ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ پہ جاتا ہے گاڑی سیکھنے کے لیے، لائسنس کے لیے، جب وہ شروع گاڑی چلاتا ہے سوچ کر گاڑی چلاتا ہے. جب اس کو لیفٹ لینا ہے تو سوچتا ہے کہ لیفٹ لینا ہے، جب اس کو رائٹ لینا ہے تو رائٹ لینے کے لیے سوچتا ہے، یو ٹرن لینا ہے تو یو ٹرن کے لیے سوچتا ہے. مطلب ہر لمحہ وہ غور و فکر کے ساتھ کام کر رہا ہوتا. اب وہ اتنا غور و فکر، اب یہ غور و فکر کب تک رہے گی اس کی؟ جب تک وہ اچھی طرح گاڑی نہیں چلاتا جب تک یہ غور و فکر اس کی رہتی. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کچھ نقصان نہ ہو جائے. اب یہ گاڑی چلاتے چلاتے جب اس کو لائسنس مل جاتا ہے، جب وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے تب وہ گاڑی ایسا چلاتا ہے وہ خود بخود چلنے لگتی. پہلے جو گاڑی چلاتا تھا وہ فکر کے ساتھ غور کے ساتھ چلاتا تھا، سوچ کے چلاتا تھا. اب یہ جب گاڑی میں پرفیکشن چلانے میں اس کو پرفیکشن آ گئی تو وہ وہ فکر اب نہیں رہتی، اب وہ گاڑی خود بخود ہی چلنے لگتی ہے. اسی طرح سے دنیا میں کوئی بھی کام ہو جب وہ شروع میں نیا ہوتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں، ہم اس کی فکر کرتے، مگر جب کام وہ ہو جاتا ہے اس میں پرفیکشن حاصل ہو جاتی ہے، ہم وہ کام کو بڑی آسانی سے جب سمجھ کے کر لیتے ہیں تو اب اس میں سوچنے کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ بندہ گاڑی بھی چلاتا ہے، ریڈیو بھی سنتا ہے، باہر کے نظارے بھی دیکھتا ہے اور گاڑی بھی آرام سے چل رہی ہوتی. جب شروع میں گاڑی چلاتا تو بڑے فکر کے ساتھ ایک دم کانسنٹریشن، دو جگہ کانسنٹریشن نہیں ہوتا. تمام جو ہے نا اس کی جو قوت ہے، انرجی ہے، کہاں لگاتا ہے وہ؟ بس میں صحیح گاڑی چلا لوں، ڈر کے جو ہے نا سوچ کے گاڑی چلاتا. اسی طرح سے جو خواتین ہوتی ہے جب شروع کھانا بناتی ہے، اب کھانا کیسا بناتی ہے؟ شروع فرسٹ ٹائم کھانا بنانا، کسی کو سالن بنانا ہے تو سوچ کے ساتھ فکر کے ساتھ کھانا بناتی. اب یہ فکر کے ساتھ سوچ کے ساتھ کھانا بناتی ہے. اب یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں نمک زیادہ نہ ہو جائے، کہیں مرچی زیادہ نہ ہو جائے. اب یہ فکر ہوتی ہے شروع پوچھ کے، سپرویژن میں، ماں کی سپرویژن میں، بہن کی سپرویژن میں، بڑے یہ سپرویژن میں کام ہوتا ہے. تو یہ شروع جب کام ہوتا ہے، جب غور و فکر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کھانا بنانا سیکھ جاتے ہیں. اب کھانا جب بناتے ہیں شروع کیا ہوتا ہے؟ کھانا گلتی بن جاتا ہے، سالن میں ہو سکتا ہے نمک زیادہ ہے، مرچی زیادہ ہے. مگر جب کھانا بنانا آ جائے، پرفیکشن اس میں حاصل ہو جائے، تو جب ایسا کھانا بناتے ہیں کہ وہ کھانا بھی بنتا رہتا ہے اور دوسرے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. کھانا بھی بنتا ہے، دوسرے سائڈ میں کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک بار جب شروع میں کام ہو جاتا ہے تو جب وہ ٹریک پر آ جاتا ہے، اس میں پرفیکشن حاصل ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ اس کی حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ کام خود بخود ہی ہونے لگتا ہے. اب اولیاء اللہ اسی واسطے فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس چیلنجز ہے، جو ہمارے حالات ہے، جو بھی ہمیں پریشانیاں آتی ہے، ہم اس کو سمجھ کے حکمت کے ساتھ غور و فکر کر کے اس کو کام میں لگ جائے. مگر ایک بار کام میں لگ جائے، اس کو صحیح ٹریک پہ لگا دے، پھر جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام پہ، وہ مقصد پہ لگے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تمام انرجی، تمام وقت، تمام پیسہ وہ پریشانیوں میں لگا دے رہے ہیں. ہم اپنی تمام انرجی، تمام پیسہ وہ فکر میں لگا دیں. کوئی شادی کی فکر میں تو شادی میں دن بھر، مہینے بھر، سال بھر اس کی فکر ہے، شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، شادی. کوئی نوکری والا ہے، نوکری کی فکر میں، نوکری نہیں لگ رہی، نوکری نہیں لگ رہی. نوکری نہیں لگ رہی بولنے سے کیا ہوتا؟ کیا نوکری نہیں لگی؟ نوکری نہیں بولنے سے کیا نوکری مل جائے گی؟ کوشش کرنا ہے، فکر کرنا ہے، مگر مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ نے کچھ مقصد ہمیں پتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ مقصد بتایا، وہ مقصد پہ غور و فکر کرنا ہے. کام کرنا ہے، سائڈ میں اس کو ٹریک پہ لگا کے چھوڑنا ہے. جس طرح ڈرائیور کیا ہوتا ہے شروع میں جو نا سمجھتے ہوئے کرتا ہے، اس کے بعد اس کو پرفیکشن آتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیلنج ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے، مگر اس کو ہم ایک ٹریک پہ لگا کے، ایک روٹین ورک میں لگا کے، اس سے ہٹ کے پھر ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس پر چلنا ہے. اب غور و فکر کس میں کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ جو نا تشریف فرما تھے، آپ نے ایک صحابہ کی جماعت دیکھی. اب وہ صحابہ کی جماعت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم لوگ کن چیزوں پر غور و فکر کر رہے ہو؟
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں، نہیں اللہ کی ذات میں غور و فکر کریں. وہ جواب دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی ذات میں غور و فکر کر رہے ہیں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، تم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی جو ہے نا سمجھ بوجھ بتا رہے ہیں، کس بات کی جو ہے نا نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو. اب ہم کس میں غور و فکر کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا بتایا کہ ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ میں، کہ ہم کیا ہے محتاج ہے، ہم کیا ہے حاجت مند ہے، ہم کیا ہے فقیر ہے، ہم کیا ہے ضرورت مند ہے. جو کچھ ہے کس کا اللہ تعالیٰ کا، ہم کلمے میں سیکھ رہے ہیں. اب ہمیں مخلوق میں غور و فکر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ میں غور و فکر، ہمیں اللہ کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اب مخلوق میں کیا غور و فکر کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم معرفت سیریز میں توحید سیریز میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم محتاج ہیں. اب یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہم ہر لمحہ جہاں بھی جائے ہمیں غور و فکر کرنا ہے ہم محتاج ہے، ہم کیسے محتاج ہے اللہ کی دیکھنا ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے. جہاں بھی ہم جائے ہم دیکھنا ہے کہ ہم حاجت مند ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے. ہم فقیر ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ غور و فکر کرنا ہے. ہم مملوک ہے اللہ تعالیٰ کی، غور و فکر کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے کہ تمام کی تمام مخلوق کائنات کی کیا ہے؟ اللہ کی محتاج ہے. ہم بھی اللہ کے محتاج ہے، ہم نوکری کے محتاج نہیں ہیں، ہم لوگوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم پیسوں کے محتاج نہیں ہیں. حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کے محتاج. اب یہ دل میں تصدیق کرانا ہے. غور و فکر کیسا ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے غور و فکر. ہماری جو غور و فکر ہے، جو سوچ ہے، ہم جو سوچ لگا دیے، پریشانیوں میں غور و فکر کر رہے ہیں، شادی نہیں ہوئی اس میں فکر کر رہے ہیں، تمام کام جو اللہ نے حکم دیا اس میں غور و فکر کرنا ہے. لیکن رسول نے کیا حکم دیا کہ تم مخلوق میں غور و فکر کرو. کیا غور و فکر کرنا ہے؟ تمام کی تمام مخلوق حاجت مند ہے، تمام کی تمام مخلوق ضرورت مند ہے. کوئی مخلوق اپنی ایک بھی حاجت پوری نہیں کر سکتی. یہ غور و فکر کرنا ہے، یہ دل میں تصدیق کرنا ہے، یہ دل سے کرنا ہے غور و فکر. چلتے اٹھتے دیکھنے، آفس میں جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، میٹنگ میں جا رہے ہیں، غور و فکر کرنا کرتے رہنا ہے کہ ہماری ہر حاجت، ہماری ہر جگہ، ہمارے گھر والوں کی حاجت یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں. تو یہ کلمے سے صحیح غور و فکر کرتا ہے. یہ کلمے کے تحت غور و فکر کرنا ہے. یہ کلمہ ہم جو سیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم جو اپنی ذہن سے شیطان کے حکم پر جو سوچ کر رہے ہیں، جو فکر میں لگے ہوئے، اس کو رد کر کے، اس کی نفی کر کے اپنے دل میں جو غور و فکر لانا ہے کلمے کے تحت لانا کہ لا الہ الا اللہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے. تمام مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا ہے. اب یہ غور و فکر جتنا بندہ کرے گا اس کے دل میں اتنا ایمان کا اضافہ ہو، جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا اللہ بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہوگا، اس کے اتنے درجات ہوں گے. تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنا ہے تو غور و فکر کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحہ غور و فکر کرنا 1 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے. 1 سال تو 1 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے 1 لمحہ غور و فکر کرنا. اب ہم کیا غور و فکر کر رہے ہیں؟ ہمیں 1 لمحہ غور و فکر کریں تو اتنا ہم اجر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم تمام کے تمام لمحات پریشانیوں میں غور و فکر کر، ہم تمام کے تمام لمحات نوکری کیسا ہوگی، نوکری میں کیا کروں گا، آج میں کام کیسا کروں گا، آج باس کو خوش کیسا کروں گا، آج لوگوں کو خوش کیسا کروں گا. یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے. فکر کیا ہو کہ اللہ کو میں کیسا راضی کروں، فکر کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی کروں. فکر یہ ہو، سوچو کہ اللہ کی مخلوق میں کیسا میں غور و فکر کروں. فکر کیا ہو کہ میں دین کی سمجھ بوجھ کیسے حاصل کروں، دین کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کیسا کروں. یہ فکر ہو. غور و فکر قرآن میں ہو، غور و فکر مخلوق میں، تمام اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق، تمام مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہر ایک کی حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں. ہر مخلوق حاجت مند ہے، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پل رہا ہے. ہر ایک کو جو قوت مل رہی ہے، ہر ایک کو جو انرجی مل رہی ہے، ہر ایک کی جو حاجت پوری ہوئی، بڑے کی، بوڑھے کی، چھوٹے کی، انسان کی، نباتات کی، جمادات کی، زمین کی، آسمان کی، کون پوری کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں. یہ حاجت مند ہے، ہم فقیر ہے. پہلے تو اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ میں حاجت مند ہوں. کلمے میں یہ سیکھ رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، میں بھی حاجت روا نہیں ہوں، الا اللہ ہی حاجت روا. اور میں کیا ہوں؟ میں حاجت مند ہوں. ہمیں غور و فکر کرنا ہے میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں. غور و فکر، میں خالی ہاتھ آیا تھا، میں خالی ہاتھ جاؤں گا. فقیر ہوں. فقیر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ غور و فکر کرنا ہے. ہم محتاج ہیں، یہ غور و فکر کرنا ہے. ہم لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. آفس کو جا رہے ہیں، یہ غور و فکر کرنا ہے ہم اللہ کی کیسے محتاج ہیں. یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے دل میں تصدیق کرانا ہے غور و فکر کر کے
کہ ہم محتاج ہے, تمام مخلوق محتاج ہے, میرے گھر والے بھی محتاج ہے, میرا آفس کا مینیجر بھی محتاج ہے, تمام کی تمام کمپنی اللہ کے محتاج. مگر ہم کیا کریں, ہم مخلوق کی حاجت روائی پن کی تصدیق کر کے مخلوق کی پرستش میں لگ گئے, مخلوق کو معبود بنا لیا, پیسوں کو کوئی معبود بنا لیا, دوستوں کو کوئی معبود بنا لیا, کوئی رشتہ داروں کو معبود بنا لیا, کوئی بینک بیلنس کو معبود بنا لیا, کوئی اپنے پراپرٹیوں کو معبود بنا لیا, ہر ایک نے اپنے اپنے معبود بنا لیا. اللہ معبود ہے, اللہ حاجت روا, یہ تصدیق کرنا ہے تو کلمے کے تحت ہوگا. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ, یہ ایمان آئے گا کلمے سے. تو کلمے میں اللہ تعالیٰ کیا ایمان دے رہے, پہلے تمام مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرو. یہ کوئی مخلوق, چاہے وہ زمین کی ہو, آسمان کی ہو, عالم شہادت کی ہو, عالم ارواح کی ہو, عالم برزخ کی ہو, یہ تمام کی تمام مخلوق, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. حاجت روا کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایمان لیو پر, یہ نفی کرنے کے بعد ایمان لیو الا اللہ, اللہ ہی حاجت روا. کیونکہ کائنات میں دو ہی ذات ہے, جب تمام خالق ہے, ایک مخلوق ہے. جب تمام مخلوق کی الوہیت پن کی نفی ہو جائے گی, بچے گا کون؟ خالق ہی بچے. جب کوئی مخلوق حاجت روا نہیں دل میں بڑھ جائے گا تو یہ یقیناً ہو جائے گا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے, کیونکہ اللہ ہی سب کے پالنے والا, یہ اللہ ہی ہے, اللہ ہی جو ہے پالنے والا, اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں. تو اللہ کے مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے. اور ایک جماعت کے ساتھ پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, آپ نے فرمایا, ان کو دیکھ کر وہ غور و فکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ صحابہ کی جماعت میں کہ تم لوگ کن چیزوں میں غور و فکر کر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی کرنا چاہیے, اللہ کی مخلوق میں تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے, اللہ کی ذات میں نہیں, اللہ کی مخلوق میں. تو اللہ کی مخلوق, تمام مخلوق میں ہم کلمے میں ایمان لے رہے ہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی حاجت روا نہیں, الا اللہ, اللہ ہی حاجت روا. اب یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں, اللہ ہی حاجت روا, یہ غور و فکر کرنا ہے. یہ آفس میں غور و فکر کرنا ہے, اپنے دکان میں, اپنے جاب پہ, اپنے بزنس میں, اٹھتے بیٹھتے دیکھنا ہے, یہ غور و فکر کرتے رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. ہماری حاجت, ان کی حاجت, گھر والوں کی حاجت, اولاد کی حاجت, نوکری پوری نہیں کرتی, پیسہ پوری نہیں کرتا, یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ ہی حاجتیں پوری کرتا. یہ غور و فکر کریں گے. یہ کیا ہے کہ ایک سال بیدیا عبادت سے بغیر ریا کے جو عبادت ہے ان سے ایک سال عبادت سے بہتر ہے, بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر, بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. اب یہ بندہ جب اللہ کی نشانیوں میں, ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کی نشانی ہے, اب یہ نشانیوں میں غور و فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی سی نشانیاں ہیں. کس میں؟ آسمانوں میں. آسمان اللہ کی نشانی ہے, زمین اللہ کی نشانی ہے. ابھی اللہ نے آسمان بنایا, زمین بنایا, یہ پیدا کیا. اللہ فرما رہے میں نے یہ پیدا کیا, رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ عقل مندوں کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ آگے فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رہے ہیں کہ مخلوق میں غور و فکر کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, یہ عقل مند لوگ ہیں, اب غور و فکر کرنا ہے کہ جو میں نے پیدا کیا آسمان, اس میں غور و فکر کرنا ہے, جو زمین ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے, یہ رات دن رات جب یہ تبدیل ہو رہا ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے. اور یہ عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب عقل مند کون ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عقل مند کی نشانی یہاں پر بھی بتائی گئی, قول سے بھی سمجھ سے عقل مند کون ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر فکر میں لگا ہوتا ہے, ہمیشہ اللہ کے ذکر میں فکر میں لگا ہوتا ہے. اور جب یہ ذکر اس کا جاری ہو جاتا ہے, جب ذکر میں فکر میں لگا ہوتا ہے تو اس کا دل بولنے لگتا ہے, آپ فرماتے. اور جب اس کا دل بولنے لگتا ہے, آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ایسی ایسی حکمت کی باتیں جاری فرما دیتے ہیں کہ اس سے کئی بندوں کی زندگیاں بدل جاتی. کون ہے یہ لوگ؟ عقل مند لوگ. کیا ہے ان کی صفت؟ وہ لوگ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں, اللہ کے فکر میں لگے ہوتے. جب یہ ذکر میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا دل بولنے لگتا ہے. اب ایسا بولنے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری فرما دے رہے ہیں. ایسی باتیں جاری ہوتی ہے کہ ان کی زندگیاں, کئی لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی. تو یہ ذاکرین جو ذکر کرتے, ایک زبان سے ہوتا ہے, ایک دل سے ذکر ہوتا ہے. تو یہ زبان سے تو ذکر بندہ نہیں کر سکتا بار بار ہمیشہ. اب یہ دل سے ذکر کی باتیں, زبان کے ساتھ ساتھ دل. ہم کیا کریں, لا الہ الا اللہ میں ہم کلمے میں یہ تصدیق کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی دل میں یہ تصدیق کر رہے ہیں کلمے سے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں, اللہ ہی حاجت روا. یہ دل میں بٹھانا ہے, انکار کرنا ہے دل میں مخلوق کی الوہیت پن کا, اور اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا.
اب اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بتا رہے ہیں، بے شک آسمانوں میں زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب کون ہے عقل مند لوگ؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، یہ کون ہے؟ کھڑے تو بھی اللہ کو یاد کرتے، بیٹھے تو بھی اللہ کو یاد کرتے، لیٹے تو بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے یہ عقل مند لوگ۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں آسمان کے زمین کے پیدا کرنے میں، رات دن کے بدلنے میں، یہ اللہ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ جو فرمائے ہیں اس میں غور کرتے، اس میں فکر کرتے، یہ نشانیوں میں دیکھ کے رب کے قریب ہو جاتے۔ اور یہ کون ہے؟ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے۔ اور ان کی علامات کیا بتائے؟ ایک تو یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہر حال میں، آسمان کی بناوٹ میں، زمین کی بناوٹ میں غور کرتے۔ پھر جب غور کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اب یہ جو کامل ایمان والے ہیں، اللہ کے جو ہے نا قرب والے بندے ہیں، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے کو ہمیشہ یاد کرنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں یہ غور کرتے، کس میں غور کرتے؟ کہ آسمان میں غور کرتے، زمین کی بناوٹ میں غور کرتے، پھر غور کرنے کے بعد چپ نہیں رہتے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، بول اٹھتے کہ اللہ تو نے جو کچھ بنایا ہے بے فائدہ نہیں بنایا، جو کچھ پیدا کیا بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، سبحان اللہ، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو پھر دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کون ہے؟ کامل ایمان۔ اب یہ کھڑے بیٹھے لیٹے کیا ہے؟ انسان تین ہی حالت میں ہوتا ہے، اللہ فرماتے یہ تو کھڑا ہوگا، یا تو بیٹھا ہوگا، یا تو لیٹا ہوگا، چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ اب کھڑے ہمیشہ 24/7 ذکر کرنے والے، جو غور کر رہے ہیں آسمانوں میں، جو غور کر رہے ہیں زمین میں، جو مخلوق میں غور و فکر کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، کامل ایمان والے۔ اب یہ کب کرے گا بندہ؟ ہم یہ ذکر کب کر سکیں؟ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے۔ ہم زبان سے ہمیں ذکر نہیں ہوتا، ہم زبان سے ذکر کرنے کے لیے ہم جو ہے نا بڑے پیچھے ہٹ جاتے۔ اب یہاں پر کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرنے والے یہ عقل مند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ عقل مند لوگوں نے ہمیشہ ذکر میں، فکر میں اللہ کا۔ اور ان کے کون ہے؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ان کا دل بولنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے ایسی حکمت کی باتیں جاری فرماتے کہ وہ کئی کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ باتوں سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی یہی اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں کہ عقل مند لوگ ہیں، یہ کھڑے میں کھڑے مجھے یاد کرتے، بیٹھے بیٹھے مجھے یاد کرتے، جو نا لیٹے لیٹے مجھے یاد کرتے، اور زمین کی بناوٹ میں، آسمان کی بناوٹ میں یہ غور فکر کرتے، آسمان میں غور فکر کرتے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، ستاروں میں غور و فکر، سورج چاند اللہ نے بنایا، ملکی ویز گیلیکسی، تمام مخلوق میں غور و فکر کرتے، یہ عقل مند لوگ۔ اب ہم کب غور و فکر کریں؟ ہمیں زبان سے ہی جو نا پیچھے ہٹ رہے۔ جب ہمارے دل میں کلمہ تصدیق ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ تصدیق ہو جائے گا، یہ تصدیق ہو جائے گا کہ میرا مالک اللہ ہے، تو ہم بھی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرنے والے۔ اب یہ ایمان جب ہمارا کامل ہوگا، جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا، مخلوق کی حاجت روائی پن، تمام مخلوق کی حاجت روائی پن دل سے نکل جائے گی، دل میں یہی تصدیق ہوگا کہ اللہ ہی مالک ہے، تو ہم بھی کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد۔ تو یہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہی، زبان سے تو ہم ذکر نہیں کر سکتے 24%، دل سے مولا کی طرف متوجہ رہتے۔ جہاں بھی جائے، کوئی بھی چیلنج ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی غم ہو، ہر حال میں مولا کی طرف متوجہ رہتے۔ یہ تو مولا تو ہی مالک، جہاں گئے مولا تو ہی مالک، جہاں گئے تو ہی راضی، جہاں گئے مولا تیری مرضی سے ہو رہا، جہاں گئے مولا سے راضی رہتے۔ ہر لمحہ سو رہے ہیں تو بھی مولا کو یاد کر کے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو بھی مولا کو یاد کر کے اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہمیشہ یہ اللہ کو یاد کرنے والے۔ اب یہ غور و فکر کرنے والے، ان کی صفت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ غور و فکر کرتے۔ کیا غور و فکر کرتے ہیں کہ تمام کی تمام مخلوق حاجت مند، حاجت روا سب کا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینے والے، لا الہ الا اللہ، مولا تو ہی حاجت روا، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ تو یہ مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں کلمے سیکھنا ہے پہلے، لا الہ الا اللہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں یہ بات ہمارے دل میں بٹھانا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، نہ میں حاجت روا ہوں گھر والوں کا، نہ گھر والے میرے حاجت روا ہے، نہ میں کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہوں، نہ کمپنی میری حاجت روا ہے، نہ آفس میری حاجت روا ہے، نہ دکان میری حاجت روا ہے، نہ دکان والا میری حاجت روا ہے، نہ یہ صلاحیتوں سے میں پل رہا ہوں۔ یہ ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ کوئی مخلوق، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، رات بھی اللہ کی مخلوق ہے،
دل بھی اللہ کی مخلوق ہے. دیکھنا ہے کہ تمام آسمان والوں کی پرورش اللہ کیسا کر رہا, اللہ کی مخلوق تمام آسمان کی کیسا محتاج ہے اللہ کے, زمین کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی کیسی محتاج ہے دیکھنا ہے. اور زمین آسمان میں بادل بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بادل میں پانی رکھا ہے, غور و فکر کرنا ہے. تو یہ زمین آسمان یہ مخلوق میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے. ہماری جو غور و فکر ہے کہاں پر ہے فی الوقت؟ پیسوں میں ہے, پریشانیوں میں ہے, غموں میں ہے, باس کو خوش کرنے میں ہے. ہم جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہاں پر ہماری غور و فکر. شیطان نے جو حکم دیا ہے, شیطان نے جو دعوت دی اس میں ہمارا غور و فکر. تو یہ غور و فکر کو اب چینج کرنا ہے. کیا ہے؟ کلمے کے تحت لانا ہے, لا الہ الا اللہ کے تحت ہونا ہے غور و فکر. اور حضرت لقمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں جو غور و فکر ہوتا ہے وہ خوب ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ غور و فکر سے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے. فرماتے غور و فکر کرنا ہے. تو یہ تمام اللہ والوں کے, اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی, اللہ والوں کی نصیحت رہے گی. غور و فکر کراتے, لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے اور حکم دیتے کہ اس پہ غور و فکر کرو. ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے. مخلوق میں ہمیں گھر میں غور و فکر کرنا ہے, کیسا ہمیں اللہ تعالیٰ پار رہے, کیسا ہمارے گھر والوں کو پار رہے ہیں, کیسا ہم اللہ کے محتاج ہے, کیسا ہم فقیر ہے, کیسا ہم حاجت مند ہے اللہ کے. ہم سب کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے محتاج ہے. انہیں بھی اللہ کا محتاج ہے, میں بھی اللہ کا محتاج ہوں, میرے گھر والے بھی اللہ تعالیٰ محتاج ہے, اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے, میری اولاد بھی اللہ کی محتاج ہے. ہر ذرہ جو پل رہا ہے, جو پرورش کر رہا ہے, حرکت کر رہا ہے, وہ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے. کوئی مخلوق کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا. ہر مخلوق اللہ کی محتاج. اب یہ دل میں تصدیق کرنا ہے, یہ غور و فکر دل سے ہوتا ہے, دل سے تصدیق غور و فکر کرتے رہنا ہے. اور حضرت بشر الحافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرتا ہے وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ کی عظمت پر جو اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرتا ہے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں. اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے وہ عابد ہے. فرماتے مطلب عبادت کرنے والا ہے اللہ کی نعمتوں پر. اب ہم کیا ہے, اللہ کی نعمتوں پر ہماری فکر کیسے رہتی؟ ہم بھی فکر کرتے, غور کرتے, مگر ہماری غور و فکر شیطان کی حکم کے تحت ہوتی. ہم کیا ہے, کسی کو نعمت ملی, ہمیں اپنے آپ کو نعمت ملی, ہم کیا سمجھتے میں میری صلاحیت سے ملی, میں کمایا تو ملی, میری محنت تھی اس میں. یہ ہماری جو ہے نا سوچ ہے, یہ ہماری فکر ہے. اللہ والے کیا حکم دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, جو بھی نعمت ملی کس کی طرف سے, وہ اللہ کی طرف سے. نظر کیا ہونا ہے, اللہ خالق کی طرف ہونا. اور کس کو ہمیں ملی یا اس کو ملی, کیونکہ ہم اگر سمجھیں گے یہ نعمت میں نے اپنے آپ سے محنت سے کی تو یہ کیا ہے, کفر میں, شرک میں مبتلا ہو جائے. دل میں کیا ہو, لا الہ الا اللہ, کہ یہ جو بھی میرے پاس ہے یہ اللہ نے مجھے دیا, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں حاجت مند ہوں. تو اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے والا آپ فرماتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے وہ عابد ہے. آپ فرماتے تو یہ ہمیں غور و فکر کرنا کہ جو بھی ہے, جو بھی ہمارے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے, اللہ کی نعمتیں کسی کے پاس ہے, ہمارے پاس آ گیا, تو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اسے بھی یہ ملی تو اللہ نے دی, ہمارے پاس بھی جو ہے اللہ نے دی. آج ہمارے پاس ہے, کل کسی کے پاس رہے, تو زندگی کا بھروسہ نہیں. تو یہ غور کرنا, یہ سوچنا, یہ فکر کرنا ہے کہ یہ جو بھی ہمارے پاس ہے, جب ہم کسی کے پاس جو ہے نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھیں گے تو ہمارا دل حسد سے پاک ہو جائے گا, ہمارا دل کینہ سے پاک ہو جائے گا. اگر ہم کسی کے پاس نعمت مل رہی ہے اس کو, اگر اس کو اس کا مالک سمجھے تو یہ کیا ہے, حسد میں مبتلا کرے. اور حسد کیا ہے, یہ دل کی بیماری. تو ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ. کلمے جب سیکھ جاتا ہے, سمجھ بوجھ آ جاتی ہے ہمیں, تو اس میں یہ دل کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کلمہ ہے. ایمان آئے گا, دل کی ناپاکی نکلے گی اور ایمان اس میں داخل ہو. تو ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے تحت ہماری غور و فکر ہو, لا الہ الا اللہ کے تحت ہماری سوچ ہو. ہماری سوچ جو ہم اپنی طرف سے بنا لی ہے یا شیطان کی طرف سے بنا لی, شیطان کے حکم پہ جو چل رہے ہیں, وہ اس کو رد کرنا ہے, اس کو نکالنا اپنی زندگی سے. فکر کیا ہو اور کہاں پر ہو, سوچ کدھر ہو, کلمے کے تحت ہو, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں ہم کیا کریں, میں مملوک ہوں, میں محتاج ہوں. یہ فکر کرنا, یہ غور کرنا کہ میں کیسا محتاج ہوں, میں کیسا حاجت مند ہوں, کیسا میری اللہ تعالیٰ حاجت پوری کر رہا. اپنے آپ میں دیکھے اللہ کی کئی نشانیاں ہیں. ہم خود اللہ فرماتے ہیں, ہم خود سب سے بڑی نشانی اپنے آپ میں دیکھ کہتے ہو اللہ کیسا پال رہا ہے. ہم اپنے آپ میں دیکھیں, غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیسی پرورش کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے پر بغیر مانگے لاکھوں کروڑوں چیزیں ہمیں دے دی. ہمیں اس کا احساس ہے, ہم غور و فکر کریں ہم کیسے محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی.
کھانا نوالا اٹھانے کے لیے ہمیں قوت چاہیے، کیسے محتاج اللہ تعالیٰ کی؟ رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیسے ہم محتاج ہیں؟ کھانا ہم منہ میں ڈال رہے ہیں، منہ میں تھوک جما رہے ہیں، کون جما رہے ہیں؟ کیسے محتاج اللہ تعالیٰ کی؟ تھوک سے جو نا کھانا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کیسے محتاج اللہ تعالیٰ کے؟ پھر وہ کھانا جو نا رول ہوتے ہوئے حلق کے نیچے اتر رہا ہے، وہ کون کر رہے ہیں؟ کیسے محتاج ہے ہم اللہ تعالیٰ کے؟ پھر وہ رول ہوتے ہوئے پیٹ میں جا رہا ہے، 2 پائپ ہے، 2 نالیاں ہے، وہ پیٹ میں جا کر پھر وہاں پر پھر ڈائجیشن ہو رہا ہے، کیسے محتاج ہے؟ ہم کر رہے ہیں، نوکری کر رہی، پیسہ کر رہی، بینک بیلنس کر رہا، دوست رشتے دار گھر والے کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کر رہا ہے۔ یہ ہم نے ہمارے اندر نشانیاں دیکھی ہیں۔ پھر وہ ڈائجیشن ہو کے اللہ تعالیٰ سپریشن بھی کر رہے ہیں، اس کو ایک ویسٹ مٹیریل جا رہا ہے، ایک خون بن رہا ہے، کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، پیسہ کر رہا، نوکری کر رہی، دوست رشتے دار باس مینیجر، بینک بیلنس کون؟ کائنات میں کون کر رہا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر رہا، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ ہم ایسے محتاج ہیں، ہم یہ غور و فکر کریں ہماری پرورش اللہ تعالیٰ کیسا کر رہا، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری کیسا پرورش کرے، ہم دیکھ رہے ہیں رات بھر سو رہے ہیں، اٹھتے ہی جو نا ہماری باڈی کی ہر چیز جو نا ایکشن میں آ جاتی ہے۔ رات بھر آرام تھا مگر اللہ تعالیٰ پھر زندگی دیتی، ہم دیکھ سک رہے ہیں۔ پھر اٹھ کے ہماری جو نا دماغ کی ایسی وائرنگ ہے، بہترین سے بہترین الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، لاکھوں کروڑوں جو نا اس میں وائرنگ ہے۔ اب یہ وائرنگ کیسا اللہ تعالیٰ ارینجمنٹ کرے، وہ وائرنگ ایک وائر ادھر کا ادھر ہل جائے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی، ہم پاگل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے ہیں ہماری، وہ مینٹین کر رہے ہیں، جیسا ہم بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جیسا ہماری ہائٹ بڑھ رہی ہے، جو نا جیسا ہماری عمر بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مینٹین کر رہے ہیں، وہاں خون پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسکل میں اس کو سیفٹی کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، سو کے اٹھ رہے، رات بھر گناہ کر کے سو رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن موقع دے رہے، بندے اٹھ جا، پھر گناہ کر لیا، توبہ کر لی، نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں آ جا، مجھ سے دعا مانگ، میں معاف کر۔ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہے ہیں، کیسے حاجت روا اللہ تعالیٰ، کیسا ہم محتاج ہے۔ یہ غور و فکر کرے، گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، مگر یہ موقع ہمیں مل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مگر یہ کب تک ملے گا؟ جب تک گھر گھر کا نعرہ نہیں لگتا۔ تو موت سے پہلے توبہ کر لینا ہے۔ تو یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، کیسا ہماری ہارٹ بیٹنگ جو چل رہی ہے، نان سٹاپ ہارٹ بیٹنگ چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ یہ نوکری، پیسہ، دوست رشتے دار، بینک بیلنس کون چلا رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر۔ یہ دھڑکن جو چل رہی نان سٹاپ، کبھی سٹاپ نہیں ہوئی، بچپنے سے لے کے اب تک، نہ اس کو کچھ فکس کرے، نہ اس کو جو نا ہم کسی کو میکینک کو دیے، کسی ڈاکٹر کو دیے، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نان سٹاپ چل رہا، دھڑکن چل رہی ہے الحمدللہ۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ کیسے محتاج ہے ہم اللہ تعالیٰ کی؟ یہ وائرنگ، یہ جو نا خون دوڑ رہا ہے نیچے سے اوپر تک، ہمیں اٹھنے کی جو صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے، چلنے کی جو صلاحیت دی، کیسے محتاج ہے ہم؟ بچپنے میں نہیں چل سکتے تھے، ہم بچپنے میں اٹھ نہیں سکتے تھے، ہم بچپنے میں کروٹ نہیں لے سکتے تھے، ہم بچپنے میں جو نا دیکھ نہیں سکتے، ایک ٹائم تھا ماں کے پیٹ میں دیکھ نہیں سکتے تھے، اندھیرا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہ کس نے دی؟ مخلوق نے دی۔ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، یہی تو ایمان لانا، یہ غور و فکر کر کے ایمان لانا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، نہ آسمان کی مخلوق ہماری حاجت روا ہے، نہ زمین کی مخلوق ہماری حاجت روا، نہ عالم شہادت کی مخلوق، نہ عالم برزخ کی مخلوق، نہ عالم ارواح کی مخلوق۔ ہر مخلوق خود محتاج ہے اللہ تعالیٰ، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ دیکھیں اپنے آپ میں ہمارے اندر خود بڑی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ دیکھے کیسا ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیے ہماری کیسی حاجت پوری کر رہے ہیں، کیسا ہماری جو نا کام آسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسا ہمارے لیے جو نا ہماری جو نا انتظام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کیسا ہماری حاجت پوری کر رہا ہے، کیسا ہم فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ہم بول رہے نہیں میں نوکری سے پل رہا ہوں، پیسوں سے پل رہا ہوں۔ ہم غور و فکر جب کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، اولیاء اللہ کی محفل میں، صالحین کی محفل میں بیٹھیں گے، یہ ہمیں احساس دلائیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کوئی حرکت نہیں کر سکتے، ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ غور و فکر کریں گے کلمے کے تحت، ہو کلمہ سیکھیں گے تو کلمے کے تحت کر سکیں گے، لا الہ الا اللہ جب سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو اس کے تحت ہماری غور و فکر ہوگی، اس کے تحت ہماری زندگی میں بدلاؤ ہوگا، اس کے تحت ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اللہ کی مخلوق جیسا زندگی گزارنا ہے، اللہ کا جیسا بندہ بننا ہے ویسا بندہ بنیں گے۔ پھر جب بندہ بنیں گے، جب حقیقی بندگی اختیار کریں گے تو ہر چیز میں دیکھ کے بولیں گے مولا تو ہی حاجت روا، مولا تو ہی مالک، مولا تو ہی رازق۔ جب لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں گے، مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مولا کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، پھر ہر لمحہ کھڑے بیٹھے لیٹے جہاں بھی جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے۔ اب اللہ مالک کی تصدیق نہیں ہوا تو ہم یہ ذکر نہیں کر، اللہ مالک ہے ذکر نہیں ہوا، مخلوق کو مالک بٹھا لیے دل میں، مخلوق کی حاجت روائی پن دل میں ہے، مخلوق کو معبود بنا لیے دل میں، تو مخلوق کا ذکر چل، کھڑے بھی تو فکر کیا ہے،
سو رہے ہیں تو بھی فکر مخلوق کی ہے، سو رہے ہیں تو بھی کیا فکر ہے، کل نوکری کو جانا ہے، باس کو یہ بتانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مخلوق کی فکر میں لگے. سو کے یہ دعا کرنا، یہ شکر ادا کرنا ہے مولا، یہ پہلے دعا کرنا ہے مولا اتنے گناہ ہو گئے، غور و فکر کرنا ہے یہ گناہوں کو معاف کر دے مولا، یہ نعمتیں تو نے دی مولا تیرا شکر. یہ شکر کے ساتھ، یہ توبہ کے ساتھ سونا ہے. اٹھے تو پھر توبہ کر کے، پھر جو نا استغفار کر کے، پھر شکر کے ساتھ اٹھنا ہے، مولا شکر گزار ہوں تیرا مولا، مجھے معاف کر دے. یہ پھر چلتے رہنا ہے. ہم کیا ہے، سو رہے ہیں تو بھی مخلوق کی فکر، پریشانیوں کی فکر، پریشانیوں میں غور کر کے سو رہے ہیں. اٹھ رہے ہیں تو بھی نوکری، آفس کو جا رہے ہیں تو بھی وہاں بھی نوکری، باس، نوکری، کام کاج، یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ، بس اسی میں ہمارا دل لگاؤ. وہ کام کرنا ہے، کام کرنے سے منع نہیں ہے، ہر کام کرنا ہے، فکر کرنا ہے، نوکری نہیں چھوڑنا ہے، نوکری کرنا ہے، مگر اپنی ساری توانائی، ساری فکر، ساری سوچ مانے لگا. وہ کام کو کر کے، جس طرح ایک ڈرائیونگ کرنے والا شروع ڈرائیونگ کرتا ہے، سوچتا ہے، جب وہ پرفیکشن حاصل کر لیتا ہے، وہ کام نیکسٹ ٹائم جب گاڑی چلاتا ہے تو وہ فکر کرنے کی اس کو ضرورت نہیں، وہ گاڑی خود بخود ہی چلتی. نوکری کرنا ہے، ہر چیز مینج کرنا ہے، پریشانی کو بھی مینج کرنا ہے، آتی ہے جاتی ہے پریشانیاں، مگر یہ عارضی چیزیں اللہ نے حکم کیا دیا اس پہ غور و فکر کرنا. جو فکر کیا کرنا ہے، وہ فکر یہ کرنا ہے جس سے ہم اللہ کے قریب ہوں. ہم فکر کس چیز کی کر رہے ہیں، غور و فکر کہاں کر رہے ہیں، وہاں پر غور و فکر کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دے رہا. شیطان جو حکم دے رہا وہ دعوت کو قبول کر کے وہ غور و فکر کرنے لگے. تو یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں کیا ہے، محتاج ہے، ہم حاجت مند ہیں، ہم فقیر اللہ تعالیٰ. اللہ کے سوا کوئی حاضر، اللہ کے سوا ہماری کوئی پرورش کرنے والا نہیں، ہمیں سلانے والا، ہمیں اٹھانے والا، ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا. کوئی مخلوق ہمیں نہیں اٹھا سکتی، کوئی مخلوق ہمیں سلا نہیں سکتی، کوئی مخلوق ہمیں یہ آنکھ کی بینائی نہیں سکتی، کوئی مخلوق، ہم خود نہ کوئی مخلوق ہمیں سنا سکتی ہے کچھ، نہ کوئی مخلوق ہماری پرورش کر سکتی ہے، نہ کوئی مخلوق جو ہے نا ہماری حاجت پوری کر سکتی ہے. اب یہ تمام کی تمام جو مخلوق ہے، پہلے اللہ تعالیٰ پہلے نفی کرا رہے ہیں ان کی الوہیت کی، ان کی حاضر روائی بن گئی. یہ دل میں پہلے نکال کی گندگی جو بٹھا لیا تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے نفی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی مخلوق حاضر نہیں، پھر الا اللہ، پھر تصدیق کرنا ہے، اس بات کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہی حاضر. تو یہ غور و فکر جب کرے گا بندہ کلمے کے تحت، جب اس کا ایمان میں اضافہ ہو، پھر ایمان جب اضافہ ہوتے رہے گا، پھر اللہ سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ غور و فکر سے پھر اس کا جو رابطہ ہے، جو گٹھ جوڑ ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ مضبوط ہوتے رہے گا. وہ جانتے رہے گا، مانتے رہے گا، جانتے رہے گا، دیکھتے رہے گا کہ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے. ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج، ایسا نہیں مکمل محتاج ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں، ہر وقت ماں کے پیٹ سے عالم برزخ میں، عالم ارواح میں بھی ہم محتاج اللہ تک. یہ گواہی دینا ہے کہ مولا تو ہی مالک ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ عاقل مند لوگ کون ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں؟ جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، یہ عقل مند لوگ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، پھر سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی بہت سی نشانیاں ہیں. ابھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ آسمانوں میں دیکھتے، زمین میں دیکھتے، رات کے دن میں بدلنے کو دیکھتے، دن کے رات کو بدلنے میں دیکھتے. عقل مندوں کے لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ فرمائے. اب عقل مند لوگ، اب ہم تو عقل مند بننے، ہمیں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، کلمہ سیکھیں گے تو ہم بھی عقل مند والوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل مند بنائے جو وہ چاہتا ہے. مگر یہاں پر عقل مند کی صفت بھی بتائی پھر اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے اور بے اختیار بول اٹھتے کہ اے پروردگار، تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ہم تو یہ دعا بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، مولا کے سامنے عاجزی بھی ہوتی. یہ عقل مند لوگ مولا کے سامنے عاجز ہوتے ہیں، مولا تو معاف کر دے، تیرا ہے سب عالم، تو ہی مالک ہے، جسم کا مالک بھی تو ہے، کائنات کا مالک تو ہے، آسمان کا مالک تو ہے، زمین کا مالک تو ہے، یہ پانی کا مالک بھی تو ہے، یہ سمندروں کا، یہ جھیلوں کا، یہ ہر چیز، جنت کا، دوزخ کا، ہر چیز کا مالک تو ہے. مولا ہمیں معاف کر دے، مولا دوزخ کی آگ سے بچا لے. یہ عقل مند لوگ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی فکر کر کے، اتنی عاجزی کر کے پھر مولا سے دعا کر رہے ہیں، مولا گناہوں کو معاف کر. اور ہم کیا ہے، ہم عقل مند تو نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کر کے بھی مولا سے دعا نہیں کر رہے، گناہ کر کے توبہ نہیں کر رہے ہیں. یہاں گناہ نہیں کر کے بھی عقل مند لوگ کیا کر رہے ہیں، فکر میں ہے، ذکر میں ہے، اور کیا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مولا ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ عقل مند لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے.
تو یہ ذکر کیسا ہوگا؟ یہ دل سے ہوتا ہے ذکر. یہ غور و فکر کا کیسا ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ روم آیت نمبر 8. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ غور و فکر کیسا ہوتا ہے؟ دل میں، دل سے ہوتا ہے. دل کی بات چل رہی ہے، ہم کلمہ سیکھ رہے ہیں، کلمے کے تحت اپنی دل کی ناپاکی کو دور کرنا ہے. یہ دل کلمہ تصدیق ہوتا ہے، دل کی ناپاکی دور ہوگی، پھر دل سے ہم غور و فکر کریں گے. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں کہ مخلوق کو کیسا پال رہا اللہ تعالیٰ. اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، ان کی کیسی حالت پوری کر رہا، ہماری کیسی حالت پوری کر رہا. پانی والوں کی مخلوق الگ ہے، زمین کی کئی قسموں کی مخلوق الگ ہے. زمین سے کئی اناج اگا رہا، آسمان سے بارش برسا رہا، آسمان کی مخلوق الگ ہے، زمین کی مخلوق الگ ہے. ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوق ہے، ہزاروں لاکھوں قسم کے لینگویج ہے. ہر ایک کی حاجت پوری کر رہا اللہ تعالیٰ، اور ہر ایک کی مدد آسانی سے پوری کر رہا ہے. کون کر رہی ہے؟ مخلوق تو نہیں کرتی، اللہ ہی کر رہا ہے. یہ گواہی دینا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے اس کو سچائی کے ساتھ اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کیا تم نے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے جو بھی آسمان بنایا، زمین بنایا، جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے اس کو سچائی کے ساتھ اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا. اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے جو اس کو پیدا کیا یہ فانی ہے، فنا ہونے والے. مقرر وقت، ایک فکس ٹائم تک میں نے اس کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے. ہم دیکھیے بچپنے سے اب تک کئی لوگ انسانوں میں دیکھ لے، کئی رشتے دار تھے وہ آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے لیے وہ عبرت تھی. اب ہم بھی آئے، ہمیں بھی جانا ہے کچھ دنوں میں. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے، اللہ تعالیٰ حکم دے دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بلا لے تو ہم بھی کسی کے لیے عبرت بنے. کئی چیزیں، کئی کنٹریز تھی تباہ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہ غور نہیں کرتے دل سے کہ اللہ آسمان بنایا، زمین بنایا، اس کے اندر جو کچھ ہے سچائی کے ساتھ بنایا اور یہ مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا. غور و فکر نہیں کرتے، مقرر وقت تک پیدا کیا. پھر اللہ پھر قیامت لا لیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اور بلا شبہ بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کا انکار کرتے ہیں. کئی لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پروردگار سے ملنے کا انکار کر. اب ہم بول رہے ہیں ہاں ہمیں تو ملنا ہے، ہم زبان سے بول رہے ہیں قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا، موت ہے، زبان سے بول رہے ہیں. ہم کیا غور و فکر کر رہے ہیں جیسا اللہ نے حکم دیا؟ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ ہم کیا دین کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں؟ ہم کیا خبر کے سوالات کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں؟ خبر کے سوالات ہے تیرا رب کون ہے، پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتا، بتا تیرا دین کیا ہے. اب یہ 3 سوالات ہے، 3 سوالات کے لیے کیا ہم غور و فکر کریں؟ دین میں کچھ غور و فکر ہم کر رہے ہیں؟ اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا، کیا کچھ غور و فکر کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر جب کریں گے تو اللہ رب ہے یہ بھی تصدیق کر لیں گے کہ اللہ ہی پال رہا. کوئی مخلوق اپنے کو نہیں پالتی، نہ ہمیں پالتی نہ خود وہ پال سکتے. کوئی نوکری، کوئی کمپنی ہمیں نہیں پال سکتے، نہ نوکری نہ آفس والا ہمیں کوئی پال سکتا ہے. تو یہ جب اپنے آپ کو دیکھیں، جب یہ ہم تیاری کر رہے ہیں مطلب مبارکباد ہو، ہم اللہ سے ملنے کا انکار نہیں کر. اللہ تعالیٰ ہمارے کئی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ملنے کا انکار. ہم تیاری کرو یا نہ کرو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. ہم پریپریشن کرو یا نہ کرو، ہم غور و فکر کرو یا نہ کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کے بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ میں نے تجھے نعمتیں دی، میں نے تجھے یہ سب انعامات دیے، میں نے میرے نبیوں کو بھیجا، میں نے میرے خاص اولیاء کو بھیجا، اپنے دوستوں کو بھیجا تیرے پاس. یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. یہ پوچھیں گے تو ہم پوچھنے سے پہلے اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات دی ہے، نعمت کے ساتھ نوازا ہے. اب یہ نعمت کا ہم اچھی طرح استعمال کر کے یہ دین کی فکر میں لگائے. یہ سوچ کہاں لگائے؟ ہم دین کی طرف لگائے، ہم کلمے کو سیکھنے میں لگائے. ہم کیسا ہم جانے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ جس کا بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے. دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اولیاء اللہ کی صحبت حاصل کرے. آج جو ہے نا فی زمانہ اولیاء اللہ بولتے چھڑتے، یہ اولیاء اللہ کے ذریعے یہ غور و فکر ہماری صحیح ہوگی. یہ اولیاء اللہ کے ذریعے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی. یہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی رب کی پہچان ہوگی. یہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی. جب ہم اولیاء اللہ سے رشتہ توڑ دیے مطلب ہم شیطان کے غلام ہو گئے. جب ہم اولیاء اللہ سے رشتہ جوڑ لیں گے، وہ ذریعہ ہے عالمی شہادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان سے رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا. جب ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا
کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہے، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ان کی غلامی میں آ جائیں گے، کلمہ سیکھ لیں گے تو ہماری غور و فکر بھی صحیح ہوگی، ہمارا تعلق ان سے صحیح ہونا، ہم ان کو چھوڑتے رہیں، ان کو جو کلمے کی تصدیق کراتے، جو ہمیں رب سے ملاتے، اولیاء اللہ ہمیں بندوں کو رب سے جڑاتے، شیطان کیا کرتا؟ بندوں کو رب سے توڑتا، اور ہم کیا کریں؟ اولیاء اللہ سے دوری مطلب، اولیاء اللہ سے چیڑ مطلب، اولیاء اللہ سے نفرت مطلب، ہم ایک معنوں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے توڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ہمارا توڑ رہے ہیں، اور ہم بول رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میں کافی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، جب اللہ کے محبوبوں کی نافرمانی ہوگی، اللہ کے محبوبوں سے نفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنا ایک بھی رحمت نازل نہیں کرے، اللہ تعالیٰ کا تو غضب ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، اللہ کے رسول کے حکم کے تحت اولیاء اللہ کے پاس یہ تعلیمات حاصل کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی محبت دل سے نکلنا، اپنے غور و فکر کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ہی، مجھے بول کر ٹھیک کرنا ہے، آپ کو سن کر، پھر سمجھ کر، پھر ان کی اولیاء اللہ کی صحبت میں ہمیں بیٹھ کر، ہم سب کو بیٹھ کر یہ اپنی غور و فکر کو درست کرنا ہے کہ مخلوق میں کیا کیسا غور و فکر کرے، کلمے کے تحت ہماری غور و فکر کیسا ہو، کلمے کے تحت ہماری زندگی کیسا سدھرے، کلمے کے تحت ہم کیسا زندگی گزارے، یہ ہمیں لمحہ دل کو سنوارنا ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، دل سے دنیا کی محبت نکالتے اولیاء اللہ، تزکیہ نفس کرتے، تزکیہ نفس کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل سے نکلنا، یہ دنیا کی محبت نکال کے ہمارے دل کو برابر غور و فکر کراتے، پھر انشاءاللہ وہ بھی اپنے ساتھ ہمیں لیتے ہیں، ہم بھی ان کی طرح کھڑے بیٹھے لیٹے انشاءاللہ ذکر کرنے والے، فکر کرنے والے، اللہ کی یاد کرنے والے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہو، نہیں اللہ مالک کا تصدیق کرنا ہے۔ جب اللہ مالک کا تصدیق ہو جائے گا پھر ہمیشہ ہم ذکر میں لگیں، ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، مولا تو ہی مالک ہے، مولا تو ہی مالک ہے، ہم سب محتاج ہیں مولا، انہیں بھی محتاج ہے، انہیں بھی محتاج ہے مولا، میں بھی محتاج ہوں مولا، میرے گھر والے بھی محتاج ہیں مولا، یہ اولاد بھی محتاج ہے مولا، ہم سب محتاج ہیں مولا، تو مالک ہے مولا۔ پھر دعا کریں گے، عاجزی ہوگی، پھر مولا کے سامنے انکساری ہوگی، پھر ہمیشہ مولا کے فقیر بنیں گے، پھر کوئی بھی چیلنجز آئے زندگی بھر، کوئی بھی پریشانیاں آئے زندگی بھر، مولا کی طرف مست متوجہ رہیں گے، مولا تو حاجت روا ہے، مولا کے حوالے کرتے، مولا جو حکم دیے وہ حکم پہ لگ جائے۔ مگر صحبت ضروری ہے، جیسی صحبت ہوگی ویسا جو نا ہمارا رزلٹ ہوگا۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ ہاں تو کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے برابر کر دیں گے؟ نہیں، یہ 28 ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29، یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں غور کرنے کا حکم کریں۔ کیوں نازل فرمایا ہم نے قرآن؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔ اب آیتوں میں غور کرنا ہے، اب ہر کوئی غور و فکر نہیں کر سکتا۔ اولیاء اللہ کی جب صحبت ہوگی، متقین کو ہدایت ہے قرآن سے، اب ہدایت والوں کے ساتھ جو اولیاء اللہ ان کی صحبت اختیار کریں گے، جب قرآن ان سے سمجھیں گے، اپنے ایمان میں اضافہ، ایمان وہاں سے حاصل کریں گے، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کریں گے، تو ہمیں بھی جو نا قرآن سے غور و فکر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کیوں نازل فرمائے؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقلمند نصیحت حاصل کریں۔ عقلمندوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عقلمند بنیں گے، پھر عقلمند بنیں گے تو عقلمند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، عقلمند لوگ نصیحت حاصل کرتے، متقی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے، اللہ کے ذکر فکر کرنے والے سے نصیحت حاصل کرتے، کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کرنے والے سے نصیحت حاصل کرتے، اس پہ غور و فکر کرتے۔ تو مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے، یہ اللہ کی قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، آسمان میں غور و فکر کرنا ہے، زمین میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے آپ میں غور و فکر کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258، اے پیغمبر تم نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے اس سبب سے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے ہمیں حکم دے رہے ہیں، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے اس سبب کہ اللہ نے اس کو سلطنت دے رکھی تھی، ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا؟ کس کی حالت پر غور نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام جب جو ہے نا دعوت دینے کے لیے نمرود کے پاس گئے، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی، بادشاہ دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا، نمرود پر،
جس نے اس سبب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم غور کرو، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ فرماتے سے ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ کے بندے ایمان والے، اور کہیں ہر کوئی کافر ہے، اکیلے ایمان والے ہیں، اور جا کر جو نا نمرود اللہ نے جس کو سلطنت دی جا کے آپ اس کو للکار رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی قوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو میرے ابراہیم کو، میرے خلیل کو، اکیلے ہے، تنہا ہے، مجھ پر کیسا بھروسہ ہے، لا الہ الا اللہ کی کیسی تصدیق ہے، اس کو جا کر میری جو لا الہ الا اللہ نے میں نے حکم دیا ہے اس کی دعوت دے رہے۔ اور کیا ہے، جب آپ فرما رہے ہیں کہ پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے مارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اس کو نمرود کو میرا پروردگار کون ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں، اور اس نے کیا کیا، میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک کو جس کو سزا ہو رہی تھی اس کو جو نا رہا کر دیا، جس کو سزا نہیں ہو رہی تھی اس کو جو نا موت کی سزا سنا دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس کو جو نا بیوقوف ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو حکم دیتے، اللہ نے سورج کو مشرق سے نکالا تو اس کو مغرب سے نکالا۔ اب وہ حیران بوران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات کو، یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دی۔ حالانکہ سوال پر حیران ہو گیا، ہکا پکا ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیا سوال ہو گیا، حالانکہ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اللہ ظالموں کو ہدایت، کیونکہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے آپ پر، لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظالموں کو حکم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اس سے لڑ رہے تھے اپنے پروردگار، جب نمرود آپ سے لڑ رہا تھا اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، اس پہ غور و فکر کا حکم دینا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمیں لاکھوں ہزاروں پریشانیاں ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے غلام بنے، ہم تنہا بھی ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم ملت ابراہیمی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی غلامی کا ثبوت دے۔ آپ اکیلے ہیں، تنہا ہے، اور جا کے اللہ کی دعوت دے رہے، اس سے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے، تو جو کر رہا ہے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، شرک میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، یہ غلط ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو للکار رہے ہیں۔ اب اتنا سمجھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے ابراہیم کو کیسا جو نا اس کو آگے سمجھا رہے۔ تو ہمیں بھی دیکھیے، ہم جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ مجھے اتنے بڑے پریشانیاں آ رہی، اتنے پرابلمس آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی کیسی بندگی کا جو ہے نا ثبوت دیا آپ نے۔ تو ہم بھی جو ہے نا لا الہ الا اللہ جب سیکھ لیتے ہیں، ہم اکیلے بھی ہو، ہم اللہ کے محتاج جب بنے ہوئے رہیں گے، دنیا میں کہیں بھی ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں چھو سکتی، کیونکہ جو ہمارے دل میں جب تصدیق ہو جائے میرا رب اللہ ہے، مجھے دیکھنے والا، میری پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرا ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ہم کہیں بھی رہے زندگی دنیا میں کہیں بھی رہے۔ تو لا الہ الا اللہ غور و فکر کرے اپنے آپ میں کہ میں کیا ہوں، میں محتاج، میں حاجت مند ہوں، میں فقیر ہوں اللہ تعالیٰ کا، میری ضرورت تو صرف اللہ نے پوری کرنی، یہ غور و فکر کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14، لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہے جیسا عورت۔ اب لوگ کچھ چیزوں میں جو نا ملوث ہو گئے، اس کے عادی ہو گئے، اس کی محبت میں جو نا پیچھے لگ گئے اس کی۔ اب وہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے عورتیں، بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، مگر یہ دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے اللہ کے پاس، مگر یہ دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کچھ چیزیں میں دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزیں دی، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی بیوی نعمتیں ہیں، اولاد نعمتیں ہیں، جو ہے نا نوکری نعمت ہے، کئی چیزیں۔ اب اللہ نے جو نعمت دی ہے، اب یہ نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے۔ یہ نعمتوں میں کے لیے دل کو جو ہے نا بہلانا ہے، دل لگا لینا نہیں، دل کو لگانے کے لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ، دل بہلانے کے دیے۔ حضرت قبلہ مثال دیتے ہیں ہماری، ایک بچہ ہے گھر میں، اب وہ بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، اسکول کو جا رہا آ رہا، جو نا ٹیوشن کو جا رہا، مارکس اچھے لا رہا، اب والد صاحب نے بچے کو کیا کیا، ایک بیٹ بال دلا دیا بچے کے لیے، جو نا کھیل کود میں بھی بچہ رہے، ذرا کچھ دیر کے لیے کھیل لے، صبح سے شام تک پڑھ کے آ رہا ہے، تھوڑا مائنڈ فریش ہوگا اس کا۔ اب جب بچے کو بیٹ بال دلا دیا اور وہ بچہ دن رات بیٹ بال میں لگ گیا، اب اسکول سے فون آیا ایک بار کہ بھائی آپ کا بچہ اسکول میں نہیں آ رہا ہے۔
آپ والد صاحب پریشان کیا ہے، کیوں نہیں آ رہا، کتنے دن سے نہیں آ رہا، 4-5 دن سے نہیں آ رہا. اب والد صاحب دیکھے تو معلوم کرے تو بچہ جو نا روز گراؤنڈ میں جا کے کھیل رہا. اب اس کو جا کے پکڑ کے پوچھے اسکول کیوں نہیں گیا، آپ نے تو مجھے جو نا بیٹ بال دلایا کھیلنے کے لیے. تو بات کیا ہے، میں نے اب ایک مار کے سمجھاتے ہیں اس کو کہ تجھے میں نے اس لیے دلایا کہ تیرا کچھ دیر کے لیے دل بہل جائے. یہ دل لگا لینے کے نہیں دیے. ہمیں بھی کیا ہے، اللہ نے چیزیں دی ہے، ہمیں اس میں دل لگانا نہیں ہے. دل کو بہلانے کے لیے کچھ وقت کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ یہ اس کو استعمال کر لو. ہم کیا کریں، پوری غور و فکر، پورے چیزیں. اب اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں وہ چیزیں، کچھ چیزیں، کچھ ایگزامپل دے رہے اللہ تعالیٰ. عورتوں کے پیچھے، بیٹوں کے، سونوں کے، چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں کے پیچھے لگے، نشان لے گئے ہوئے گھوڑے. یعنی آج کے زمانے میں کہہ لے وہیکلز بڑے بڑے جو نا 4 ویلرز، بڑے عالیشان گاڑیاں، مہنگے گاڑیوں کے پیچھے لگے ہوئے. اور یہ مویشی اور کھیتی، مویشی کے پیچھے یعنی کیٹلز کے پیچھے، ہارس، شیپ، کیمل، یہ مویشی کے پیچھے اور کھیتی. مگر یہ دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے. اللہ فرمانے یہ دنیاوی زندگی کا سر و سامان، مطلب یہ کچھ دیر کے لیے تم استعمال کرو، دل نہیں لگو. دل کہاں لگانا ہے، جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے. ہمیں غور و فکر کرنا ہے اللہ کی مخلوق میں، کہ ہر مخلوق عاجز مند ہے، ہر مخلوق محتاج ہے اللہ کی. ہم دل کہاں لگا لی، یہ چیزوں میں، اس کی فکر میں لگا لی. دل بہلانا، جہاں پر دل لگانا تھا وہاں پر دل بہلا رہے. دل بہلا رہے بھی نہیں، ہم تو دین کے لیے جو دل لگانا تھا ہم تو وہاں پر آ رہے بھی نہیں. اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دل بہلانے کے لیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے پیچھے لگے اور پورا دل وہاں پر لگا دے. تو یہ چیزیں اللہ نے کیوں دی، یہ دل جو ہے نا کچھ مختصر وقت کے لیے ہمارے لیے آسانی کے لیے اللہ نے دی. دل جو ہے نا بہلانے کے لیے، دل لگانے کے لیے. سورہ نساء آیت نمبر 82. کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں قرآن میں بھی غور و فکر کرنے کا حکم دے. اب ہم نے بھی آیت دیکھی قرآن میں غور و فکر کرنے کی. کتاب عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس لیے اتاری ہم نے کتاب تاکہ لوگ اس سے جو ہے نا عقل مند لوگ اس سے جو ہے نا نصیحت حاصل کرے. ہم نے کیوں اتاری، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کتاب. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل فرمایا کہ اس میں لوگ آیتوں میں غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے قرآن میں غور. اللہ کی مخلوق میں، آسمان میں، زمین میں کئی چیزیں ہم دیکھیں تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور نصیحت حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے. اور اگر یہ قرآن کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت سے اختلافات. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا. سورہ یونس آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسا ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال فرمائے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسا. کون برسا رہا پانی؟ آپ برسا رہے، میں برسا رہا ہوں، پیسہ برسا رہا. کون ہے، کون سی مخلوق ہے جو پانی برسا رہے؟ ہم بول رہے نا ہم اپنی ہر حاجت پوری کر رہے ہیں. پانی اگر نہ ہو تو ہر کوئی ہلاکت میں. اللہ تعالیٰ پانی کو ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ پانی میں تاثیر رکھا. اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر سے ہم پڑھ رہے ہیں. پانی ہماری حاجت پوری نہیں کر رہا، پانی ہماری پیاس نہیں بجھا رہا. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو ہماری پانی سے پیاس بجھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان سے پانی برسایا میں نے. کون برسا رہا؟ اللہ تعالیٰ ہی برسا رہا. اب ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کون ہے یہ برسانے والا. ہم کر رہے ہیں نوکری، پیسہ، بینک بیلنس، رشتے دار، دوست، اپنی صلاحیت، ڈگری، سرٹیفکیشنز. ہم بول رہے ہیں نا میں ہر چیز میں مار رہا ہوں. وہ پانی برسا رہے ہیں تو جو نا زمین سے اناج نکل رہا. پانی برسا رہے ہیں تو جو نا جانور پل رہے. پانی برسا رہے ہیں تو جانور پل رہے ہیں تو ہم وہ جانور کھا سک رہے ہیں، مرغی ہو، بکری ہو، جو بھی اینیملس ہو. تو یہ پانی برسانے والے کون ہیں؟ ذریعہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ برسا. پھر اس پانی سے زمین کو نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں. ہم کیا کھاتے ہیں؟ چوپائے کیا کھاتے ہیں؟ زمین کی نباتات جن کو آدمی چوپائے کھاتے خوب گنجان ہو کر نکلی. اب یہ زمین سے جو فصل نکلی، زمین جو گرین ہوئی، گرینری نکلی، یہ ایگریکلچر ہوا. کیسا ہوا ہے؟ کس نے کیا؟ ہم نے کیا. ہم غور و فکر کریں کون ہے یہ جو کر رہا ہے. کون؟ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. یہ تمام مخلوق کی الوہیت پر نفی کرنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے.
کوئی مخلوق ہماری حاجت پوری نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس پانی سے زمین کی نباتات کو جو آدمی اور چوپائے کھاتے خوب گنجان ہو کر نکلی, یہاں تک کہ جب زمین سب سے خوش نما اور آرستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر قابو پا گئے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں زمین پر پانی بھیجا, آسمان سے پانی بھیجا, زمین سے جو اناج نکالا, اس سے آدمیوں کی غذائیں بنی, زمین کو جو نا گرین کر دیا, خوشنما کر دیا, ایگریکلچر جو نا لینڈ کو جو نا ایگریکلچرسٹ کے لیے آسانیاں کر دی. پھر یہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر قابو پا گئے. اب زمین والے کیا سوچ رہے ہیں, میں قابو پا گیا, میں کراتا ہوا تمام حاجتیں اللہ نے پوری کری, اور ہم کیا بول رہے ہیں زندگی میں کہ میں کراتا ہوا. یہ غور و فکر نہیں کر رہے. ہم کیسا کر رہے ہیں, ہم کیسا کر سکتے, غور و فکر نہیں کر رہے, ہم کر ہی نہیں سکتے, غور و فکر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے تو اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا, اور ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا تباہ کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح بیان کریں. اب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, زمین, یہ آسمان, یہ بارش, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب یہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا, زمین سے اناج نکالا, لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا, لوگ بول رہے ہیں لوگ اس پہ قابو پا گئے کہ ہم نے کیا. اب اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجے, اپنا حکم بھیجے. جب میرا حکم آیا تو میرے حکم سے یہ سب چیزیں کٹ گئی, کاٹ کر ڈالا, گویا کل وہاں پر ایسا کاٹا, ایسا نکال دیا اس کو کہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. اور اللہ فرمائیں جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اس طرح بیان کرتے ہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرمائی ہدایت ہے, اس کے لیے غور و فکر کرنا ہے. تو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا پال رہا, تمام اتنی بڑی کائنات کو پال رہا اللہ تعالیٰ. سورج کو جو نا حکم دے دیا کہ تمام زمین, اتنا بڑا سورج ہماری زمین سے, ارتھ سے کئی ہزار لاکھوں گنا بڑا ارتھ ہے. اتنی دور سے چھوٹا دکھتا ہو, اتنے ہزاروں لاکھوں ارتھ زمین اگر فٹ کر دیں تو بھی وہ جو نا کم پڑتا, اتنا بڑا سورج ہے. اور اتنی دور سے ہمیں روشنی دے رہا ہے, کتنے کی منٹ میں جو نا روشنی زمین پر پہنچتی. کون کر رہا ہے زمین پر روشنی, کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ کی سوا کون مخلوق ہے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں, آسمان سے بارش ہو رہی ہے, زمین سے جو نا اناج نکل رہا, کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, کوئی مخلوق مالک نہیں ہے. اللہ مالک ہے. ایمان لانا, یہ غور و فکر کرنا ہے. یہ ستارے آسمان میں لٹکے ہوئے تارے, یہ پلانٹس, یہ عالم, یہ ملکی وے, یہ گیلیکسیز, یہ غور و فکر کریں. سب سے پہلے اپنے اندر غور و فکر کریں. ہمارے اندر خود اللہ فرماتے بڑی کائنات ہے, اس میں غور و فکر کریں. جب غور و فکر کریں گے تو ہم ایمان ہمارا اضافہ ہوگا, ایمان اضافہ ہوگا. تو یہ ایمان کے ساتھ ہماری عبادت ہوگی, ایمان کے ساتھ, ایمان کے تحت ہمارا عمل ہوگا. بغیر ایمان کے جب عمل ہوتا ہے وہ اللہ قبول بھی نہیں کرتے. بغیر ایمان کے عمل کرنے والا اللہ قبول بھی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتا. اور وہ عبادت, وہ عمل کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کرتے. وہ عمل بے فائدہ ہوتا. ہمارے جو فائدہ ہمیں ملنا ہے وہ عمل سے نہیں ملتے. کیوں؟ اس میں ایمان داخل نہیں. سورہ رعد آخری آیت ہے, سورہ رعد آیت نمبر 3. اور وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے. زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے. پہاڑ کون رکھے زمین میں, دریا کون بنائے, کون سی مخلوقیں بنائے بتائے؟ اللہ تعالیٰ پر میں نے بنایا. اور ہر طرح کے میویوں کی 2 قسمیں زمین میں پیدا کی. وہی رات سے دن کو ڈھانکتا ہے. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور و فکر کا. کئی جگہ ہم نے دیکھا, ابھی تو کہیں آیتیں نہیں پڑھی, مگر اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہے ہیں, نشانیاں ان کے لیے ہے میری جو غور و فکر کرتے. غور و فکر کرنا ہے, کس میں غور و فکر کرنا ہے؟ ہمیں کوئی کام نہیں چھوڑنا ہے, نوکری بھی کرنا ہے, بزنس بھی کرنا ہے, ہمارا حقوق سب ادا کرنا ہے, اچھی طرح ادا کرنا ہے. مگر ہماری جو غور و فکر ہو, جو کنسسٹنسی, جو ریگولرلی ہماری غور و فکر ہو, سوچ ہو, وہ اللہ کے حکم کے تحت ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا, بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی مولا, اب تک جتنی بھی غلطیاں ہو گئی توبہ کرتے ہیں, معاف فرما مولا. کلمے کے تحت زندگی گزارنے والا بنا مولا, کلمے کے تحت غور و فکر کرنے والا بنا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.